تو اس میں خود ہے مانا تو ہے نہیں، دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں، دانا تو ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں، نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ تو ہے نہیں، نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس، اب اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ تو ہے نہیں، شہر رسول پاک پہ جائیں گے بار بار، شہر رسول پاک پہ جائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو چلائیں گے بار بار، اور غلام سرور دو عالم یہ آج کہتا گئے، ارے امام احمد رضا کا جلسہ منائیں گے بار بار، امام احمد رضا کا جلسہ منائیں گے بار بار۔ برادران ملت اسلامیہ، میں تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، پھر آئیے تقریر کرنے کے لیے مقرر خصوصی وائس خوش بیان الحاج مولانا محمد شمس الدین امجدی صاحب کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، ان سے قبل یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ زمانے میں ہے روشن ولایت اعلیٰ حضرت کی، زمانے بھر میں ہے روشن ولایت اعلیٰ حضرت کی، فتاوی رضویہ ہے ایک کرامت اعلیٰ حضرت کی، زمانے بھر میں ہے ولایت روشن اعلیٰ حضرت کی، فتاوی رضویہ ہے ایک کرامت اعلیٰ حضرت کی، جہاں میں ہر طرف باطل کے فتنے روز ہوتے ہیں، پھر سے اس زمانے کو ضرورت اعلیٰ حضرت کی، پھر سے اس زمانے کو ضرورت اعلیٰ حضرت کی۔ اور مولانا شمس الدین صاحب اس جوش کے ساتھ آ رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ مایوس ہو کے لوٹ جاؤں اس کا مجھے غم نہیں، مایوس ہو کے لوٹ جاؤں اس کا مجھے غم نہیں، سائل ہوں بے در کا دعا دے کر جاؤں گا، ارے جس کا نشہ چڑھے تو نہ عصر تنگے، ارے آج سب کو وہ شناب وفا دے کر جاؤں گا۔ حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کر لے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مقرر خصوصی مولانا شمس الدین امجدی صاحب قبلہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز و مقرر علماء کرام وحاضرین مجلس قدر سے میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا یہ ہمارا جلسہ جو مہینوں سے ہم جس کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کا فضل سے کامیاب اتنے مقرر کرام شورا حضرات پڑھ لیے، اس پروگرام کی کامیاب ہونے کی دلیل ہے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے جس سیرت پہ بات کرنی چاہیے تھی وہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے محدود میں رہ کر، اپنے وقت میں رہ کر سیرت اعلیٰ حضرت کی کچھ گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کروں جو مشہور کرامات اعلیٰ حضرت کے ہیں، جیسے فتاوی رضویہ، عاشق رسول اور اعلیٰ حضرت نے جو بچپن میں فتوے دیے ہیں، میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کروں گا اور میں اپنی جگہ لے لوں گا، اس کے بعد اس محفل کا اختتام۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے والد محترم حضرت مولانا نبی علی خان جو اپنے حق کے مشہور و معروف اور علماء اہل سنت میں امتیازی شان رکھنے والے ہیں، اور آپ کی اہمیت، آپ کی عزت
ملک ہند سے نکل کر دوسری ملک میں پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے لوگ علوم شریعت کے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ چنانچہ ملک مصر کے متعدد مسلمانوں نے مسئلہ شرعی کے متعلق فتویٰ لیا، اپنے قرب و جوار کے بڑے بڑے مشہور و معروف مفتیان کرام سے انہوں نے فتویٰ لیے، مگر مفتیان کرام کے جواب سے ان کے دلوں کو تسلی نہ ملا، ان کے دلوں کو سکون نہ ملا، ان کے دلوں کو قرار نہ ملا۔ جس غور و فکر کے بھور میں وہ شخص پہنچ چکا تھا، جس غور و فکر کے بھور میں اس کا دماغ گرفتار ہو چکا تھا، اس کی رہائی نہیں ملی۔ لیکن کسی شخص نے اس کو بتایا کہ ہندوستان میں بریلی پہ ایک ایسا شخص ہے کہ ایسا ایک زبردست عالم دین ہے جس کو علوم شریعت میں ید تولا حاصل ہے۔ اگر آپ بریلی کے سرزمین پہ روانہ فرمائے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے جواب میں مطمئن حاصل ہوں گے، آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا۔ چنانچہ اس شخص کو اس شخص کی رہنمائی سے دل پاک پاک ہو گیا اور وہ اپنا سوال نامہ بریلی شریف کے لیے روانہ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک خط نامہ بھیجتے ہیں۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محترم مفتیان کرام، محترم مفتی صاحب قبلہ، یہ وہ سوال ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کے میرے پاس متعدد جوابات ہیں، جس کے میرے پاس میرے ذہنوں میں متعدد جوابات گزر چکے ہیں، لیکن میرے دل کو کسی بھی جواب سے مطمئن نہیں ہو رہا ہے، میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس میں یہ مسئلہ اس لیے بھیجا ہوں کہ آپ کے جواب سے میرے دل کو تسلی بچے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد محترم کے ہاتھ میں جب وہ اس طرح پہنچتا ہے، آپ غور و فکر کے بھور میں ڈوب جاتے ہیں، غور و فکر کے بھور میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ جدید دین و ملت امام احمد خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہے۔ عرض کرتے ہیں ابا جان میں دیکھوں اس طرح کیسا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ میں استفتاء کو لیتے ہیں، لینے کے بعد شفیق باپ کے بارگاہ میں عرض کرتے حضور کیا میں اس کا جواب لکھ دوں؟ اعلیٰ حضرت کے ابو جان فرماتے ہیں، حیرت اس نے اپنے انداز میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تم بھی لکھو، میں بھی تو ذرا دیکھوں تم کیسا جواب لکھتے ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اس استفتاء کے جواب میں کمال کر دیا اور ایسا جامع و تحقیقی جواب لکھا کہ ایک اچھا خاصا رسالہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس استفتاء کا جواب دینے کے بعد اپنے والد محترم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد محترم عرض کرتے ہیں احمد رضا خان تم نے تو کمال کر دیا۔ سوال کا جواب لکھتا تو اس میں کوئی بات نہ تھی، تو نے جواب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹی سی عمر میں ایک زبردست نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ مختصر میں چل رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کسی اور نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اسے عشق رسول نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں پڑھتے، نبی کی نعتیں لکھتے، نبی کی نعتیں گاتے، کبھی بے وضو حضور کا نام نہیں لیا۔ سوتے بھی تھے تو اپنے جسم کو محمد کا نام، محمد کے نظام دیتے، یعنی اس طرح سوچے کہ جسم محمد کے شکل میں پڑ جائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہلے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، انہوں نے ان کا نام حامد محمد رکھا اور اس کے لیے حامد رضا رکھا۔ پھر 18 سال تک کوئی کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کو بہت خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا بیٹا دے۔ آج ہم آؤ آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ دوسرا بیٹا آئے گا وہ دو بڑھے گا تو دو کم آئے گا، نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہلے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر 18 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بہت دعائیں کرتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں جگہ جگہ۔ دعائیں کرانے کے بعد 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم اور پیدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ان کا نام محمد رکھا اور اس کے لیے مصطفیٰ رضا رکھا، جن کو ہم مفتی اعظم نے ہند کہتے ہیں۔ یہ ایسی ذات ہے جس کی پیدائش سے پہلے ان کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا ہمارے گھر میں وقت کا ولی پیدا ہوگا۔ مفتی اعظم میں ہند پیدا ہوتے ہیں اور جو بچہ منت و ریاضت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے لاڈ پیار سے پالے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو
बच्चा मन्नत और रियाजत से पैदा होते हैं बहुत नाज और नखरे उठाए जाते हैं। इसी तरह मुफ्ती आजम हिंद के नाज और नखरे उठाए जा रहे हैं। जब 4 साल की उम्र होती है, आला हज़रत के शहर में शहरे बरेली में एक मस्जिद रहता था जिनका नाम धोखा शाह था। वो अल्लाह के वली थे। आज लोगों का इस पर एतराज है कि अजीब अजीब नाम होते हैं वलियों के, अजीब अजीब नाम होते हैं वलियों के। कोई धोखा शाह होता है, कोई अंजाम शाह होता है, कोई घोड़ा पीर होता है। तो मैं कहता हूँ इसके पीछे कोई वजह छुपी हुई है। अंजाम शाह वो होता है जिसको सारी दुनिया चाह कर भी जान रहे, वो अंजाम शाह होता है। धोखा शाह वो है जिनको जो बात को सही करे, लोगों को वो बात पलट में समझ में आए, लोगों को की बात पलट समझ में आए, ये उनकी करामत है। वो आला हज़रत के बारगाह में आते हैं, हज करते हैं बड़े मौलाना। उस वक्त आला हज़रत को बड़े मौलाना से प्यार से बड़े मौलाना आला हज़रत, सुभान अल्लाह, बड़े मौलाना हज करते आला हज़रत। ये जो तुम कहते हो अल्लाह के नबी की हुकूमत जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी है, इसकी दलील पेश करो। आला हज़रत फरमाते हैं सिंपल सी बात है, आसानी सी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है जहां जिसकी हुकूमत होगी वहां उसके वजीर होंगे। जहां जिसकी हुकूमत होगी वहां उसके वजीर होंगे। आज हिंदुस्तान में जिसकी हुकूमत है उसके वजीर यही होंगे, यही होंगे। अमेरिका में नहीं होगा क्योंकि यहाँ के हुकूमत यही के वजीर होंगे। वो अमेरिका में रह नहीं सकता, अमेरिका में उसका हुकूमत वजीर नहीं हो सकता। बेवकूफी होगा तो अमेरिका जाएगा और आएगा यहाँ वजीर होते हुए, लेकिन अमेरिका में रह नहीं सकता, सुन्नत हुजूर नहीं हो सकता, वहाँ घर नहीं बना सकता। चुनांचे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहाँ जिसकी हुकूमत होगी वहाँ उसके वजीर होंगे। तो चुनांचे पता चला कि जमीन पर हुजूर के 2 वजीर हैं, हजरत उमर, हजरत बकर उमर। आसमान पर हुजूर के 2 वजीर हैं, जिब्रील और मिकाईल। तो पता चला हुजूर की हुकूमत यहाँ भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मौलाना साहब। ये कह देते हैं तो आला हज़रत फरमाते हैं धोखा शाह निकलो निकलो हुजूर के बारगाह में। ये जुमले उनके सामने पर्दा तौहीद के नहीं है, लेकिन इससे तौहीद का ये अखलाक कहाँ से है? लोग कहते हैं अखलाक आदाब, ये अखलाक फारूक के आज़म के ज़माने से। चुनांचे हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर मेहमान तशरीफ लाते हैं। हज़रत फारूक ने फरमाया दस्तरखान लगाओ, खाना खिलाओ। खाना खाते खाते मेहमान साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी कर दी। मेरे फारूक ने फरमाया उठाओ इसे और धक्के देकर घर से बाहर मारो। चुनांचे उस शख्स को घर से बाहर किया गया। ये आशिक रसूल आला हज़रत थे। आला हज़रत फरमाते हैं धोखा शाह निकलो 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 यहाँ से निकलो। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की शान के खिलाफ मैं बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। ये किसी ने देख लिया, आला हज़रत की अम्मी जान बाहया थी, वो जाकर आला हज़रत की अम्मी जान को बता देते हैं। औरतें होती हैं, उनकी दिमाग की औरतें होती हैं। चुनांचे हज़रत आला हज़रत की अम्मी जान बुलाते हैं बेटा तूने धोखा शाह को धक्का देकर घर से भगाया है, ये अच्छा नहीं होगा। अब धोखा शाह ये भी लेके गया था तुम मुझे भगा रहे हो, देखो मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आला हज़रत ने कहा जाओ जाओ निकलो निकलो, जो होगा देखा जाएगा। चुनांचे आला हज़रत की अम्मी फरमाती है ए आला हज़रत तूने धोखा शाह को भगाया, देखो बुरा हो जाएगा। इतना कहना था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद छत पर 4 साल के बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते पैर फिसल गया, नीचे गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं, होश नहीं आ रहा है। आला हज़रत की अम्मी जान फरमाती है ए आला हज़रत मैंने कहा था ना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, जाओ जाओ धोखा शाह से माफी मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं अम्मी जान मैंने कभी तुम्हारी गुस्ताखी नहीं की है, तुम्हारी शान में कभी नाफरमानी नहीं की है, मगर ये शरीयत मुस्तफा की बात है। अगर माँ बाप भी अगर शरीयत के खिलाफ होगा उसकी पापा मानो। चुनांचे आला हज़रत फरमाते हैं मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि धोखा शाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। मैंने आपको धोखा शाह की तारीफ बताया, वो अल्लाह के वली बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो गलती नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तौहीद के अल्फाज नहीं बोले थे, लेकिन तौहीद का पहलू निकल रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं आला हज़रत का ये कहना था हुजूर मुफ्ती आते नहीं पैर समेटते हुए होश में आ जाते हैं। लोगों ने देखा वो धोखा शाह चले आ रहे हैं, लोग सोचते अब क्या होगा। आला हज़रत जलाल है, आला हज़रत जलाली की हालत में है। धोखा शाह आते हैं अर्ज़ करते हैं बड़े मौलाना मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई है। आला हज़रत फरमाते हैं कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
شان کے خلاف بول رہے تھے کہ حکومت کہاں تک ہے. آج کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ ذرا بتاؤ کیا ہوا ہے. اس کے بعد بہت دھوکہ شاہ کا بیان آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مرتبہ دیا ہے کہ میں ہر رات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میں اپنی رات کو گزارتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جا کر میں اپنی رات کو گزارتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اولیاء اللہ کے صفوں میں بیٹھتا ہوں. چنانچہ کل رات کو جب میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے پوچھا حضور آپ ہم سے ناراض ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ناراض نہیں ہوں بلکہ تو نے امام احمد رضا کو ناراض کیا ہے اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب بے شک بے شک. یہ شان کہ میرا وہ مرتبہ ہے کہ میں ہر رات اللہ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں. لیکن جب میں نے آپ سے آپ کا امتحان لینے کے لیا لیکن بات کچھ اور آپ نے سمجھ لیا. یہ ہے اعلیٰ حضرت عشق رسول کہ جو اعلیٰ حضرت کو ناراض کرتا ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نہیں ہوتی. آج بے شمار وہابی فرقے نزدی فرقے تو حضرت کی طرف کیس کے جائے گا. ایک اور واقعہ ملک شام میں ایک شخص ہوا, اسی واقعے سے اس کی بھی نسبت ہے. اب میرے مقدسہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہندوستان میں آتا ہے. میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں شام کے رہنے والا ہوں. کیا وجہ تمہیں؟ فرمایا میں ملک شام میں سو رہا تھا, میری قسمت چاک گئی, میری قسمت تیار ہو گئی. چنانچہ میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے, اولیاء اللہ حاضر ہے. چنانچہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے پوچھا حضور کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہندوستان میں رہنے والے امام احمد کا انتظار کر رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان میں رہنے والے امام احمد کا انتظار ہو رہا ہے. اتنے میں وہ شخص اٹھتا ہے, سوچتا ہے کہ میں ٹائم نوٹ کروں, تاریخ نوٹ کروں. نوٹ کرتے ہوئے بڑی شکست زمین پہ پہنچتے ہیں. آنے کے بعد پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے. چنانچہ لوگوں نے فرمایا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو فرماتے کب ان کا انتقال ہوا؟ تو فرمایا 24 صفر 2:38 کا انتقال ہو گیا ہے. چنانچہ وہ سب کو خط نکالتا ہے اور اپنے ٹائم سے ٹائم ملاتا ہے تو کہتا ہے یہ وہی وقت ہے جس وقت میں سو رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد کا انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے تاریخ کاٹھیا راجکوٹ سے 1 کلو 20 کلو پر دوری ہے یا شاید اکرام اعلیٰ برہان الحق کی کتاب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت فتاوی رضویہ کی فرماتے ہیں کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی دوسری مرتبہ حج زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. وہاں مکہ مکرمہ میں وہابیوں کی طرف سے 6 سوالنامہ پیش کیا اور 6 سوالنامہ پیش کرنے کے بعد وقت بھی دیا گیا تھا کہ 2 دن کا وقت ہے. اگر تمہارے پاس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلیلیں پیش کر سکتے ہو تو جمع کر دیں. اعلیٰ حضرت مکہ کے سرزمین پہ پہنچتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہابیوں کی طرف سے 6 سوالات پیش ہوئے. اعلیٰ حضرت کا قلم بے قرار ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ واقعہ سے پیر سید صالح سراجی رحمت اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں بہت بڑے پیر تھے. اپنے خانقاہ میں ٹھیک بخاری شریف اور بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے علم غیب کی باتیں آ گئی. حضرت سید شیخ صالح سراجی بخاری شریف پڑھانے لگتے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے علم غیب کے متعلق حدیث آ جاتی ہے
حضرت سید شیخ صالح سراجی علم غیب کے اوپر متعدد احادیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اچانک آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے سر کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کا چہرہ حسن و جمال کی طرح ہو گیا. چنانچہ طلباء کرام دیکھتے ہیں تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا اور آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. طلباء نے کہا حضور آپ جو ابھی بخاری شریف پڑھا رہے تھے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث بیان کر رہے تھے لیکن آپ کا اچانک کیا ہو گیا آپ سب پکڑ کر بیٹھ گئے اور حسن و جمال آپ پہ طاری ہو گیا. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ پر مصطفیٰ جان آپ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہا. حضرت شیخ صالح سراجی فرماتے ہیں اے طلباء تم جاننا چاہتے ہو کون ہے کیا بات ہے؟ طلباء کرام نے کہا ہاں حضور میں جاننا چاہتا ہوں. سید شیخ سراجی فرماتے ہیں کہ میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بیان کر رہا تھا. اچانک میرے سر میں درد ہوا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اللہ رب العزت کے بارگاہ سے میرے قلب میں وحی نازل ہوا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے اے شیخ سید صالح سراجی ابھی ہندوستان کی زمین پہ وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے. وہ نسل وہابی پیدا نہ ہوئے ہیں جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا انکار کرے. چنانچہ اس بات کی الہام میرے دل میں دی گئی تو میرا چہرہ حسن و جمال کی طرح ڈوب گیا. چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد پھر میرے دل میں الہام دیا گیا کہ جب وہ فرقہ پیدا ہوگا اللہ رب العزت اپنے امتیوں کو یہ نہیں چھوڑ دے گا بلکہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اور اس ظالم کی سرکوبی کے لیے ایک عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا. چنانچہ حضور سید شیخ صالح علیہ فرماتے ہیں جب میں اس شخص کا نام بتا دوں. طلباء نے کہا حضور ضرور بتائیے. حضور شیخ صالح سراجی نے فرمایا بتاؤ. طلباء نے کہا ضرور بتائیے ضرور بتائیے. چنانچہ شیخ صالح سراجی فرماتے ہیں سنو جب ہندوستان کے زمین پہ باطل فرقہ پیدا ہوں گے علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والے باطل فرقہ پیدا ہوں گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ ہوئی نہ چھوڑ دیں گے بلکہ اس باطل فرقہ کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمائے گا اور اعلیٰ حضرت اس سرکوبی کو ختم کر دے گا. یہ شان یہ کب کا یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 120 سال پہلے شیخ صالح سراجی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے 20 سال پہلے کے تھے. اور شیخ صالح سراجی علیہ رحمہ اس مجمع میں یہ بھی اعلان کیا اے میرے مریدین اے میرے طلباء اے میرے اولادوں سن لو کل میں رہوں یا نہ رہوں دور ہو یا نہ رہوں اپنے خاندانوں کو اپنے رشتہ داروں کو یہ بتا دینا کل جو مسلک حضرت پہ قائم رہے گا وہی میرے امتی ہوگا اور میں اس کے کل بروز قیامت اس کی حفاظت کروں گا اور جو مصطفیٰ جان رحمت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ رہے گا میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مکہ شریف سے سوالات مولانا سید صالح ان کے یہاں پیش کیا گیا اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں. اس دن مولانا کمال صالح کے یہاں محفل میلاد پروگرام تھا. اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے استقبال کیے. استقبال کرنے کے بعد فرمایا اعلیٰ حضرت جب آپ آ ہی گئے ہیں تو ذرا تقریر کر. چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کھڑے ہوتے ہیں اور مسلسل 3 گھنٹے تک عربی زبان میں علم غیب مصطفیٰ پہ تقریر فرماتے ہیں. علاج ختم ہونے کے بعد مولانا کمال فرماتے ہیں کہ دیوبندیوں کی طرف سے 6 سوالات ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوبندی اگر آپ لوگوں کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے تو میں بیان کروں کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کی باتیں آ گئی اب تو اچھا لگے گا. ہمارے علماء کرام کے موضوع دی گئی تھی لیکن موضوع سے ہٹ کے باتیں جو ہونا چاہیے تھا موضوع ہونا چاہیے جس کی مناسبت سے محفل ہے. تو فرماتے ہیں مولانا کمال صالح کی دیوبندیوں کی طرف سے 6 سوالات پیش کیے گئے کہ آپ نے جو تقریر آپ نے فرمائی نا وہی تقریر لکھ دیجئے جواب تیار ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا
کہ جب اعلیٰ حضرت کا قلم علم غیب مصطفیٰ پر اٹھے گا تو مختصر نہیں بلکہ تفصیلاً لکھا جائے گا۔ مولانا صالح جمال فرماتے ہیں حضور وقت نہیں ہے، صرف 2 دن کی مہلت دی گئی ہے، اتنے میں آپ کو جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن میرے لیے بہت کافی ہے، چند گھنٹے میں لکھی جائے گی۔ چنانچہ وہ تو اعلیٰ حضرت مسلسل آدمیوں کا سلسلہ، کوئی خلافت حدیث لینے کے لیے، کوئی خلافت فقہ لینے کے لیے، کوئی مرید ہونے کے لیے، کوئی کچھ لینے کے لیے۔ اب ایسے عالم ربانی کو ٹائم کب ملے گی کتاب میں؟ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر جنہوں نے علم غیب مصطفیٰ پر صرف 8 گھنٹے میں مکمل بخار کی شدت میں ایک ایسا جامع فتح ایسا جامع کتاب لکھا جس کا نام الدولۃ المکیہ رکھا گیا۔ اور جب یہ کتاب کفار کے یہاں پڑھی جا رہی تھی، یعنی جس کی حکومت اس وقت وہاں تھی ان کے حق میں پڑھی جا رہی تھی، تو ابھی آدھی کتاب پڑھی جا رہی تھی کہ اہل سنت کو فتح مبین دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ آدمی کا انکار کر واہ سبحان اللہ، بے شک لوگوں نے عرض کیا اعلیٰ حضرت آپ نے اتنی کم مدت میں اور چند اتنی معتبر اور عظیم الشان کتاب کیسے، جس میں بے شمار دلیل، شاید لکھتے ہیں کہ حدیثیں فتاوے میں اتنی حدیثیں سجی ہیں کرے جس پہ ناز شارے بنے بے شک کیونکہ اس میں بے شمار حدیثیں اور صرف حدیث کی روشنی میں دیگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد جعفر فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے چند گھنٹوں میں اتنی معتبر کتاب کیسے لکھی جس میں دلیل بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور سرکار کی حدیث پاک ہے؟ تو بیان کرتے ہیں جب میں کتابیں لکھ رہا تھا اعلیٰ حضرت نسبت قادری پہ زندگی میں فرق کرتے رہے، کتابیں لکھ رہے تو عرض کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم میرے پشت پہ سوار ہے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں لکھ رہا تھا تو حضور غوث اعظم کی روحانیت کہہ رہے تھے اے سرکار اعلیٰ حضرت اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو، اس آیت کے بھی لکھو۔ چنانچہ حضور غوث اعظم بولتے جاتے اور اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر بہت خوب۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ تھی، کل بھی عظیم الشان تھی، آج بھی عظیم الشان ہے، کل بھی لاجواب تھی، آج بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشق رسول کی کمال۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چند دنوں کے بعد ارے جن کے صدقے میں ہمیں جان ملی، مال ملی، عزت کی یاد میں تو تیوہار منائیں گے، لیکن جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا، کیوں نہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے اسے رضوی کو منا جائے یہ اعلیٰ حضرت والے ان سے رضوی بھی منائیں گے اور بابا بھی نور سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات تھی۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت ایک نیا مسئلہ، اس کی بھی رد ہو رہی ہے، ملاحظہ کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد جعفر فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ زیارت حرمین شریف سے واپس آتے ہیں ممبئی، مولانا برہان الحق آپ کی استقبال کے لیے ممبئی پہنچتے ہیں۔ مختصر پہنچنے کے بعد 3 روز تک کرلا کسائی بارہ میں آرام کرتا ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت بنیادی کشش کے اعتبار سے کہا کہ چلو میاں باندرا کے مفتی صاحب سے مل کر آتے ہیں، موجود صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور مفتی برہان الحق تیار ہیں۔
ادھر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ادھر باندرا کے مجدور صاحب کو خبر ہو جاتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم نے ان سے ملاقات کرنی ہے. ماشاءاللہ. چنانچہ باندرا کے مجدور صاحب اپنے مریدین کو اور اپنے شاگردوں کو جمع کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے لوگوں سنو سنو مجھ سے ایک بہت بڑے عالم ربانی ملنے کے لیے آئے ہیں. ان کے لیے ضیافت کا انتظام کرو, چائے کا انتظام کرو, کافی کا انتظام کرو, استقبال کا انتظام کرو. چنانچہ اعلیٰ حضرت چل رہے ہیں, خانقاہ سے قریب تر قریب ہو رہے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کی خوشبو اس مجدور صاحب کو قریب سے قریب تر اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ مجدور صاحب عرض کرتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے قریب پہنچے تو مجدور صاحب سمجھ جاتے ہیں اے مریدو, اے طلبہ کرام, چلو باہر نکل کر اعلیٰ حضرت کی استقبال اور ان کے انتظار کیا جائے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی آمد کی خوشبو بہت قریب سے محسوس ہو رہی ہے. چنانچہ مجدور صاحب باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے, دونوں بزرگوں کے درمیان مصافحہ ہوا اور سلام و کلام ہوا. اس کے بعد مجدور صاحب نے اپنے خاص کمرے میں لے گئے اور مجدور صاحب نے خانقاہ ایسی تھی نا کہ وہاں 3 چیزیں ہمیشہ دستیاب ہیں, چائے, کافی, قہوہ. اور وہ علماء کرام کے بہت حاصل کرنا مجدور صاحب جانتے تھے. وہ چہرے دیکھ کر پہچان لیتے کہ انہیں چائے پسند ہے, انہیں کافی پسند ہے, انہیں قہوہ پسند ہے. اب اعلیٰ اب یہ شکل مجدور صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, کافی بھی حاضر ہے, قہوہ. اب اعلیٰ حضرت بھی زندگی بھر غوث اعظم کے قدموں پہ چلتے رہے, وہ بھی بارگاہ بزرگ یعنی بزرگوں کرام کی دربار کے شناخت کے دربار کو پہچانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے لیے چائے بھی پسند ہے, کافی بھی پسند ہے, قہوہ بھی پسند ہے. ارے وہ کون ہو جو میٹھی چیزیں پسند نہ کرتے, شب برات کے حلوہ نہ کھاتے ہیں, لیکن جب کھانے کا دل ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے حلوہ. بیوی بھی ایسی ایسی جواب دیتا ہے حلوہ تو شرک ہے. امی نے کہا کہ حلوہ شرک ہے, اگر حلوہ شرک ہے تو وہ فتویٰ میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں, فاتحہ میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یا تو قرآن کی آیتیں شرک ہوگی یا تو بیوی بھی چلا تو کوئی دیوانتی کہتا ہے حلوہ بناؤ, کھانے کا دل کر رہا ہے, بیوی بھی چلا رہا ہے. اگر حلوہ کھائیں تو تکلیف کیا, اگر فاتحہ کو شرک کہنا تو فاتحہ میں قرآن کو لائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم شیرنی بھی کھانے, میٹھی چیز کھانے. اعلیٰ حضرت بزرگوں کے دربار کے شناخت ہیں. اس کرتے بزرگ صاحب نے کہا کہ چائے بھی حاضر, قہوہ بھی حاضر, کافی بھی حاضر. اعلیٰ حضرت ایک گلاس میں چائے, اسی میں چائے رکھی گئی, کافی رکھی گئی, قہوہ بھی رکھی گئی. اعلیٰ حضرت چمچ سے ہلا لیتے ہیں, اس کو پی جاتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے, مشائخ کرام موجود تھے, مفتی برہان الحق بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد دونوں بزرگوں میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے. مفتی برہان الحق اپنی کتاب اقرام اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ مسلسل 2 گھنٹے تک گفتگو ہوئی. میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے, کس بنیاد پہ گفتگو ہو رہی ہے, مگر مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے مشائخ کرام موجود تھے, لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ کس زبان میں باتیں ہو رہی ہے. وہ مفتی برہان الحق لکھتے ہیں کہ وہ عربی میں باتیں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ عربی میں جانتا ہوں, وہ فارسی میں باتیں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ فارسی مجھے آتا ہے, ہندی میں باتیں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ فارسی میں جانتا ہوں, ہندی میں باتیں نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں ہندی کے جانکار ہوں. چنانچہ مسلسل 2 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی. وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام موجود رہے, لیکن کسی نے یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کس زبان میں باتیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اجازت لیتے روانہ ہو رہے ہیں. بزرگ صاحب سے اجازت میں چلوں. بزرگ صاحب اب دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کے جب ہم ہی لوگ ساتھی آتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے لیے نہ زیادہ. مجدور صاحب اعلیٰ حضرت کو چھوڑنے کے لیے کھیت کرتے ہیں. اب آ رہا ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جنت میں لے جانے والا مسئلہ آ رہا ہے.
बुजुर्ग साहब ले जाते हैं, छोड़ते हैं। फिर छोड़ने के बाद मुफ्ती बुरहानुल हक सोचने लगते हैं कि आला हज़रत इतनी दूर से चलकर इस बुजुर्ग से मिलने के लिए आए, इस मजदूर साहब से मिलने के लिए आए कि कोई आप मजदूर साहब नहीं, जरूर इनकी पहुंच पड़ी। ये बात मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में पैदा हो गई। चुनांचे आला हज़रत आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से मुफ्ती बुरहानुल हक चल रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ये बातें पैदा हो गई। फौरन मुफ्ती बुरहानुल हक पीछे पलटते हैं और मजदूर साहब के कमरे में दोबारा हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं, मजदूर साहब कुछ मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, कुछ मेरे लिए नसीहत कर दीजिए। मजदूर साहब फरमाते हैं, तुम मुझसे दुआ के लिए आए हो, तुम मुझसे नसीहत के लिए आए हो। चले, मेरी नसीहत यही है कि तुम जिसके साथ कदम ब कदम चल रहे थे, जिसके साथ कदम ब कदम चल रहे थे, तुम उसके साथ कदम ब कदम चलते रहो। वो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि जन्नत में ले जाने वाला रास्ते का नाम मसलक आला। जिंदाबाद जिंदाबाद मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। मसलक आला हज़रत का जन्नत में ले जाने वाले मसलक का नाम मसलक आला हज़रत। और आला हज़रत की एक करामत और, उसके बाद महफिल खत्म। बरेली शरीफ मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेली, इनके वालिद है मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेली, जिनका प्रेस चलता था पहले बरेली, जिसमें आला हज़रत की किताबें छपती थी। वो मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली के घर तशरीफ लाते थे और वो माहिर नजूम की बहुत जानकार थे। आज नजूमी हज़रात जो तारों के साथ तारे हैं, उनको देखकर बता देते हैं कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, कब क्या होगा। चांचे वो नजूमी थे, वो सितारों को देखकर बयान करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन और उस महीने में बरेली शरीफ बहुत खास शादी का वक्त चला है। तो आला हज़रत फरमाते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बरेली, आप ये बताइए कि बारिश इस महीने में होगी? मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेली ने कहा नहीं नहीं। तो आला हज़रत कहा तुम कैसे कह रहे हो? मैं माहिर नजूम में जानने वाला हूँ, मैं सितारे की चाल भी देख रहा हूँ, सयारे की हर चीज देख रहा हूँ, बारिश इस महीने में नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते हैं अगर रब ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। वो माहिर नजूम के जानकार कहते हैं नहीं इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं रब ने चाहा तो बारिश होगी। वो नजूमी फरमाते नहीं इस महीने बारिश नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते हैं अगर रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। आला हज़रत ने कहा रब ने चाहा तो इसी वक्त बारिश होगी। लेकिन वो बाहर नजूमी में इतना मगन हो गया था कि वो खुदा को भूल गया। और आला हज़रत की शान ये थी और आला हज़रत की बातें ये थी, उनकी ये शान थी कि जब किसी को देखते कि गुमराहियत में जा रहे थे तो फौरन उनकी हिदायत का काम करते। चुनांचे के सामने एक घड़ी लगी हुई थी, कहते मौलाना मोहम्मद हुसैन बरेली साहब देखो इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। मौलाना मोहम्मद बरेली साहब ने कहा 11:15 हो रहा है। आला हज़रत ने फरमाया 12 बजने में कितना बाकी है? कहा पौना घंटा। आला हज़रत फरमाते हैं पौना घंटा न गुजरे तो क्या 12 बज जाएगा? फरमाया नहीं, न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हज़रत अपनी जगह से उठते हैं, उठने के बाद उस घड़ी की बड़ी सुई को ले जाकर 12 पर छोड़ देते हैं। अब 12 भी बज गया, 12 की घंटी भी बज गई। चुनांचे मौलाना मोहम्मद हुसैन से पूछा गया, अब हमने देखा कि 12 भी बज गया और 12 की घंटी भी बज गई। तो वो मौलाना फरमाते हैं आपने घड़ी को सुई को इधर से उधर कर दिया है। तो आला फरमाते हैं मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन को भी बनाने वाला है, इस समा को भी बनाने वाला है, सितारों को पैदा करने वाला रब तबारक व तआला है, सूरज को पैदा करने वाला रब तबारक व तआला है, चांद को पैदा करने वाला रब तबारक व तआला
ستارہ ہے, تو جو ستارے کو یہاں ہے اس ستارے کو وہاں بھی کر سکتا ہے, اس ستارے کو وہاں بھی کر سکتا ہے, اس ستارے کو بھی وہاں بھی کر سکتا ہے. ابھی پونا گھنٹہ نہیں گزرا لیکن 12 بھی بج گیا, 12 کی گھنٹی بھی بج گئی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس سورج کو وہاں بھی کر دے, اس ستارے کو وہاں بھی کر دے. چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر رب نے چاہا تو اس مہینے میں بارش ہوگی, پھر فرماتے ہیں اگر رب نے چاہا تو اب بھی بارش ہوگی. اتنا کہنا تھا اعلیٰ حضرت کے, اتنا کہنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہونے لگی ہے اور اس طرح بارش ہوگی تو پوری پوری چل وہ تھم میں ناز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. وسلم کے پیارے دیوان چلتے چلا جہاں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجاتے ہیں, بے شک مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا. انشاءاللہ. عرس ہوتا ہوتا ہے کہ ان کی حالات زندگی کو بیان کیا جائے. بے شک اس نے اپنی زندگی کو کس طرح شریعت کے مطابق ڈالا, اس کی زندگی کو بیان کیا جائے گا. آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی پہ ہم بھی عمل کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اعلیٰ حضرت کو اگر شان ملی تو اس کے رسول کی بنیاد پہ آپ نے سنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب عرس رضوی آئے کوشش کریں کہ سیرت اعلیٰ حضرت آپ لوگ سنیں اور سیرت اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اعلیٰ حضرت بالکل شریعت مطالعہ میں رکھ کر عاشق رسول کے شکل میں نعتیں بھی کی, ہر چیز کی. مسلک اعلیٰ حضرت کو انہوں نے طرز و ارشاد کی اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم لوگوں پہ قائم اور اپنے بچے کو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترغیب دے, جہاں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجاتے رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں.